کیا پڑھا انکل آپ نے؟ نادر علی، ماشاءاللہ. چھوڑ دیا میں نے، سب چھوڑ دیا. زین العبا آیا ہوا ہے جو بابا کا پرسہ لینے آیا. بس ایک جملہ آ جاؤ شہربانو. اوکے مٹھو، میاں مٹھو، ہم جا رہی ہیں گھر کا دھیان رکھنے، ماسی سے ساری ٹاکی لگوانا. ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں مجلس میں. ٹھیک ہے، اوکے، شور نہیں کرنا. چھوٹی لائٹ آن کر دو نا، وہ بند کر دو. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دیس میں ہیں، پردیس میں ہیں، جہاں بھی ہوں آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ شاد و آباد ہوں. اللہ کی امان ہو آپ سب کو. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور مجھے بھی اسی طرح سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. آج کا جو ویورز میرا یہ ولاگ ہے، یہ ہے 20 صفر اربعینی امام حسین علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے. اس میں میں نے آپ سے جو 20 صفر مولا امام حسین سید شہداء 72 شہداء کا جو چہلم ہے، اس میں عزاداری کے میں آپ سے کلپس شیئر کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو میں نے 20 صفر کو جو میں نے ایک آپ سے کلپس شیئر کیا ہے، اس میں نے زوال سے پہلے زیارت اربعین پڑھی. حکم بھی یہی ہے کہ آپ نے زوال سے پہلے زیارت اربعین پڑھنی ہے. اور اس کے بعد میں نے 2 مجالس کی، اس میں آپ سے کچھ کلپس میں نے شیئر کیے ہیں. ایک ہے میری فرینڈ زکیہ عامر کے گھر، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زلجنا، یہ بھی انہی کے گھر ماشاءاللہ سے زلجنا کی بھی برآمدگی ہوئی ہے، اور بی بی کی سواری کی اماری کی بھی برآمدگی ہوئی ہے وہاں پر. تو وہ میں آپ سے 7 کلپس میں شیئر کر رہی ہوں، اور کچھ میں اربعین کے لحاظ سے آپ سے جو جتنا مجھے معلوم ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. اور سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کروں گی یہ جو آپ سواری دیکھ رہے ہیں، مولا امام حسین نواب کربلا، شہنشاہ کربلا، سلطان کربلا، سید شہداء مولا امام حسین علیہ السلام کی یہ سواری جسے زلجنا کہتے ہیں. زلجنا پیغمبر اکرم کے گھوڑوں میں سے ایک تھا جو وراثت میں سید شہداء کو ملا تھا. اس کا اصل نام مرتجز ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں ویورز، یہ جو آپ زلجنا دیکھ رہے ہیں ان کا نام بھی مرتجز ہے، اور یہ آسٹریلین بریڈ ہے. میں نے جو یہ ان کے کھڑے ہوئے ہیں، جو ان کی نوکری کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان سے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے، زلجنا کی، مرتجز بادشاہ کی. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی عمر ہے 19 سال، اور 19 سال ان کی عمر ہے. آسٹریلین بریڈ ہے، اور ماشاءاللہ سے نام بھی ان کا مرتجز ہے. تو اب میں آپ سے میں نے اس کی جو تیاری کی، جو ساری ایک مکمل جو کلپس ہیں وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں. میرے لیے بڑی ایک سعادت تھی کہ میں جیسے ہی میں پہنچی تو مجھے مولا کی مجھے یہ سواری نظر آئی. اس وقت یہ ان کو مرتجز کو تیار نہیں کیا جا رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کتنی دیر بعد ان کو تیار کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بس تھوڑی دیر کے بعد، آپ آدھے گھنٹے کے بعد آپ آ جائیں، اور آپ کے سامنے ہم ان کی ساری تیاری کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کا غسل ہوا، اور اس کے بعد پھر اذان ایک کان میں دی گئی، اقامت دی گئی، اور اس کے بعد جناب پھر ان کو جو جس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو کفن ہے وہ پہنایا گیا. اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جی کس طرح سے زلجنا کا جو ایک ہے وہ میں ساری آپ سے میں شیئر کرتی ہوں. زلجنا عربی میں پر والے کے معنی میں ہے. زلجنا بہت تیز اور چابک تھے، اور میدان جنگ میں بہت تیزی سے جوہر دکھاتا تھا، اور تیزی میں پرندوں کی طرح تھا. اسی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے. عاشورہ کے دن جب امام حسین علیہ السلام شدت پیاس اور زخموں سے خون ریزی کی وجہ سے نڈھال ہوئے تو زلجنا مولا امام حسین علیہ السلام کو میدان سے باہر لے کر آیا تاکہ خیمہ گاہ تک پہنچایا جا سکے. لیکن پہنچنے سے پہلے مولا امام زین العابدین علیہ السلام زمین پر گر پڑے. جب امام حسین زلجنا کی زین سے زمین پر آ گئے تو زلجنا امام کے بدن پر آیا
اور امام کے خستہ بدن کے گرد گھومتا تھا، بدن کو سونگھتا تھا اور بوسے لیتا تھا، پھر اپنی پیشانی کو امام کے خون سے آلودہ کیا اور اپنے پاؤں کو زمین پر مارتا اور خیمہ گاہ کو چلا گیا۔ خیمہ گاہ پہنچ کر ذوالجناح ہنہناتے ہوئے کہنے لگا، اپنے سر کو زمین پر مارنے لگا۔ جب اہل حرم نے ذوالجناح کو اس حالت میں دیکھا تو خیموں سے باہر آ گئے، گریہ و ماتم کیا۔ اہل بیت کو سید شہداء کی شہادت کی خبر ذوالجناح سے ملی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ذوالجناح خیمہ گاہ سے دریائے فرات کی جانب گیا اور خود کو دریا میں غرق کر دیا۔ 1400 سال گزر گئے اور ذوالجناح کو عزاداری میں یاد کیا جاتا ہے۔ عاشورہ کے دن بغیر سوار کے ایک گھوڑے کو ذوالجناح کی شبیہ کے طور پر جلوس میں لایا جاتا ہے، جس کے بدن کو سرخ رنگ سے مزین کیا جاتا ہے اور اس پر مختلف تیر بھی لگائے جاتے ہیں۔ عزاداری کے جلوس میں اسے پھرایا جاتا ہے اور اس سے لوگ تبرک کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد ساری چیزیں لگ گئی بیٹا۔ اور تھوڑی ہے نہیں گرے گا تو نہیں۔ ذوالجناح کو جب سارا تیار کر لیا گیا اور اس کے بعد پھر خواتین کے جہاں پر ماتم تھا وہاں پر ذوالجناح کی سواری کو لے کر آیا گیا، اور جب ذوالجناح کی سواری آتی ہے مولا سے جو بھی ان کی کوئی شبیہ کو برآمد کیا جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ رکت آمیز مناظر ہوتے ہیں۔ اربعین حسین سے مراد سنہ 61 ہجری کو واقع کربلا میں امام حسین اور آپ کی اصحاب کی شہادت کا 40واں دن ہے، جو ہر سال 20 صفر کو منایا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق اسیران کربلا بھی شام سے 1 سال بعد رہا ہو کر مدینہ واپس جاتے ہوئے اسی دن یعنی کہ 20 صفر کو امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا پہنچے تھے۔ اس دن کے خاص اعمال میں سے ایک زیارت اربعین ہے، جسے امام حسن عسکری سے مروی حدیث میں مومن کی نشانی کہا گیا ہے۔ قبر حسین پر آ گئی میری عالیہ بھی، چھوڑ دیا میں نے سب چھوڑ دیا، زین العبا آیا ہوا ہے جو بابا کا برسہ لینے آیا، بس ایک جملہ سید سجاد کے حصے کا بڑا حسین برسہ دیا ہے۔ بہادروں کے چہلم کا برسہ دینے والوں، بی بی جیسے ہی قبر پہ پہنچی ہے نا، پہلا جملہ یہی تھا، بھیا معاف کر دینا، سینے کے تعویذ کو نہیں لا سکی، بھیا میں آپ کی معصومہ کو شام میں تنہا چھوڑ آئی اور لہو لہان حسین، زخموں سے چور حسین، کان خنجر سے 13 ضربوں سے مارا گیا حسین۔ اس کے بعد کا جملہ
صل على محمد وعلى آل محمد. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला के सिरों को आशूरा के दिन इनके बदन से जुदा किया गया था और असीरान करबला के साथ शहदा के सरों को भी शाम यजीद के दरबार खुदा की लानत हो इस पर में लेकर जाया गया, जो असीरान करबला की रिहाई के साथ 40 के दिन शहदा के बदनों से मुल्हिक हो गए थे। बहुत से मुस्लिम ममालिक में इस दिन सरकारी छुट्टी होती है और शियाने अहले बैत आज़ादारी करते हैं। इस दिन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शियाने अहले बैत सड़कों पर मातमी जुलूस निकालते हैं। इसी तरह इमाम हुसैन से अकीदत रखने वाले काफिरों की सूरत में इस दिन करबला पहुंचने की कोशिश भी करते हैं और आखिरी चंद सालों में से 40 के दिन करबला की तरफ पैदल चलकर सफ़र सैयद शहदा की ज़ियारत के लिए जाना शियों के अहम तरीन और अजीम तरीन मुरासमात में से शामिल हो गया है, जिसे मिशी कहा जाता है। नजफ से करबला जाते हुए जो सफ़र है वो है तकरीबन 80 किलोमीटर और जो पोल आते हैं वो हैं 1452 और बाज़ लोग पैदल सफ़र करके 3 दिन में पहुंचते हैं और बाज़ पहुंचते हैं 2 दिन में, 4 दिन में भी कुछ लोग पहुंचते हैं, क्योंकि पैदल चलकर जाना ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला है और बहुत ज़्यादा मैं कभी किसी दिन आपसे फिर इस चीज़ पर जो ये मिशी की जाती है मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने भी 4 मिशी की हैं, 4 40 किए हैं मैंने करबला मोहल्ला में और शाम में भी मैंने किए हैं। बस इस दफ़ा दिल मेरा बड़ा उदास रहा है, लेकिन जहाँ पर मौला ने ड्यूटी लिखी हो, पहले मैं बहुत ज़्यादा उदास थी कि मौला ने मुझे 40 पे नहीं बुलाया, लेकिन जब मैंने यहाँ पर जुलजना को मैंने देखा और जो मैंने सारी इसकी मैंने तैयारी जो आप सबसे मैंने शेयर की है तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने कहा कि बस मौला ने मेरी यहीं पे ड्यूटी लगाई हुई थी कि मैं आपसे ये सब मैं शेयर कर सकूं। और अब आप मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात और मैं आपसे शेयर भी करूंगी कि जब मैंने ये मशी की थी मेरा सफ़र किस तरह से रहा था और मुझे इस सफ़र से क्या हासिल हुआ।